بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناجات مقبول کیا ہے؟ مناجات مقبول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مرتب کردہ ایک بابرکت اور روح پرور کتاب ہے، جس میں مختلف مواقع، حالات اور کیفیات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے خوبصورت دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ دعائیں قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی ہیں اور بندے کو اپنے رب سے براہ راست راز و نیاز کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مناجات مقبول کو کیوں پڑھیں۔ یہ دعائیں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ غم، پریشانی، خوف یا بے سکونی میں یہ مناجات دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہیں۔ اس میں ایسی دعائیں موجود ہیں جو بندے کو گناہوں پر ندامت دلا کر اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے بندگی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ خوشی، غم، صحت، رزق، ہدایت، اولاد، علم، توبہ، شکر اور عاجزی، ہر حال کی دعا موجود ہے اس میں۔ یہ دعائیں بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اسے منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی ہفتے سے لے کر جمعے تک کی کل 7 منزلیں ہیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی منزل میں آلریڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ ضرور واچ کیجیے گا۔ 5ویں منزل کے ترجمے کی میں آگے وضاحت دے رہی ہوں، اور اگر عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پرووائڈ کر دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے عربی بما اردو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ 5ویں منزل بروز بدھ۔ یا اللہ، میری شرمگاہ کو محفوظ کر دے اور مجھ پر میرے کام آسان کر دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں وضو کا کمال اور نماز کا کمال اور تیری خوشنودی کا کمال اور تیری مغفرت کا کمال۔ یا اللہ، میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیجیے۔ یا اللہ، مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ، میرے قدم ثابت رکھنا جس دن کے قدم ڈگنے لگیں گے۔ یا اللہ، ہمیں فلاح یاب بنائیو۔ یا اللہ، اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کے قفل کھول دے اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا کر، اپنے فضل کو پورا کر اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے کر لے۔ یا اللہ، مجھے وہ سب سے بڑھ کر دے جو تو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ یا اللہ، مجھے مسلمان ہی زندہ رکھ اور مسلمان ہی رکھ کر مجھے وفات دے۔ یا اللہ، کافروں کو عذاب دے اور ان کے دلوں میں ہیبت بٹھا دے اور ان کی بات میں اختلاف پیدا کر دے اور ان پر اپنا قہر و عذاب نازل کر۔ یا اللہ، کافروں کو عذاب دے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک۔ بہرحال جو بھی تیری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور تیری راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور تیری مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں ہے بجز تیرے، بابرکت ہے تو اور ہر طرح نہایت درجہ برتر ہے تو اس سے کہ جو یہ ظالم کہتے ہیں۔ یا اللہ، تو مجھے بخش دے اور تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اور تمام اسلام والوں اور اسلام والیوں کو، اور انہیں سنوار دے اور ان کے آپس میں صلح کر دے اور ان کے دلوں میں الفت دے دے اور ان کے دلوں میں حکمت اور ایمان رکھ دے اور انہیں اپنے رسول کے دین پر ثابت رکھ اور انہیں توفیق دے کہ جو نعمت تو نے انہیں نصیب کی ہے اس کا وہ شکر کرتے رہیں اور جو عہد تو نے ان سے لیا ہے اسے وہ پورا کرتے رہیں اور انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غالب رکھ۔ اے معبود برحق، تو پاک ہے، کوئی معبود سوا تیرے نہیں ہے۔ میرے گناہ بخش دے اور میرے عمل درست کر دے، بے شک تو ہی گناہ بخش دیتا ہے جس کے چاہتا ہے اور تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے بخشنے والے، مجھے بخش دے۔ اے توبہ قبول کرنے والے، میری توبہ قبول کر۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، مجھ پر رحم کر۔ اے معاف کرنے والے، مجھے معاف کر۔ اے مہرباں، مجھ پر مہربانی کر۔ اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہیں اس کا شکر ادا کروں اور مجھے طاقت دے کہ تیری عبادت اچھی طرح کروں۔ اے پروردگار، میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں سب کی سب۔ اے پروردگار، میرا آغاز خیر کے ساتھ کر اور میرا خاتمہ خیر کے ساتھ کر اور مجھے برائیوں سے بچا لے، اور جسے تو نے برائیوں سے اس دن بچا لیا بے شک تو نے اس پر رحم ہی کیا اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔
یا اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے سب کی سب، اور تیرے ہی لیے شکر ہے سب کا سب، اور تیرے ہی لیے حکومت سب کی سب، اور تیرے ہی لیے مخلوق سب کی سب، اور تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے سب کی سب، اور تیری ہی طرف امور رجوع ہوتے ہیں سب کے سب۔ میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی سب کی سب، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ساری کی ساری برائیوں سے، اس اللہ کے نام کی برکت سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ مجھ سے فکر اور غم دور فرما دے۔ یا اللہ میں تیری ہی حمد کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے معبود اور ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے معبود اور جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے معبود، میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری عرض قبول کر لے کہ میں بے قرار ہوں، اور تو مجھے میرے دین کے باب میں محفوظ رکھ کہ میں بلا میں پڑا ہوا ہوں، اور اپنی رحمت میرے شامل حال رکھنا کہ میں گناہ گار ہوں، اور مجھ سے محتاجی دور رکھنا کہ میں بے کس ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر اس حق سے مانگتا ہوں جو سائلوں کا تجھ پر ہے، کیونکہ بے شک سائلوں کا تجھ پر حق ہے کہ خشکی اور تری کے جس کسی بھی غلام یا باندی کی دعا تو نے قبول کی ہو تو ہمیں ان اچھی دعاؤں میں شریک کر دے جو وہ تجھ سے مانگے، اور تو انہیں ان اچھی دعاؤں میں شریک کر دے جو ہم تجھ سے مانگے، اور یہ کہ تو ہمیں اور انہیں چین دے، اور تو ہماری اور ان کی دعائیں قبول کر، اور یہ کہ تو ہم سے اور ان سے درگزر کر، بے شک ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا ہے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں بھی شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عنایت کر، اور آپ کی محبوبی برگزیدہ لوگوں میں کر دے، اور آپ کا مرتبہ عالی لوگوں میں، اور آپ کا ذکر اہل تقرب میں۔ یا اللہ مجھے اپنے ہاں سے ہدایت نصیب کر، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے مستفید کر، اور مجھ پر اپنی رحمت کامل کر، اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل کر۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور میری توبہ قبول کر، تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اہل ہدایت کی سی، اور عمل اہل یقین کے سے، اور اخلاص اہل توبہ کا سا، اور ہمت اہل صبر کی سی، اور کوشش اہل خوف کی سی، اور طلب اہل شوق کی سی، اور عبادت اہل تقوی کی سی، اور معرفت اہل علم کی سی، تاکہ میں تجھ سے مل جاؤں۔ یا اللہ میں تجھ سے وہ خوف مانگتا ہوں جو مجھے تیری نافرمانیوں سے روک دے، تاکہ میں تیری اطاعت کے ایسے عمل کروں جن سے میں تیری خوشنودی کا مستحق ہو جاؤں، اور تاکہ میں تجھ سے ڈر کر تیرے سامنے خالص توبہ کروں، اور تاکہ تجھ سے شرما کر تیرے روبرو خلوص کو صاف کروں، اور تاکہ کل کاموں میں تجھ پر بھروسہ کروں اور تیرے ساتھ گمان نیک کو طلب کرتا ہوں۔ پاک ہے اے نور کے پیدا کرنے والے، یا اللہ ہم کو ناگہاں ہلاک نہ کرنا، اور نہ ہم کو اچانک پکڑنا، اور نہ ہمیں کسی حق و وصیت کی طرف سے غفلت میں رکھنا۔ یا اللہ میری قبر میں وحشت کی جگہ انس پیدا کر دینا۔ یا اللہ مجھ پر قرآن عظیم کے طفیل میں رحم کرنا، اسے میرے حق میں رہبر اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دینا۔ یا اللہ میں اس میں سے جو کچھ بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد کرا دے، اور اس میں سے جو کچھ میں نہ جانتا ہوں وہ مجھے سکھا دے، اور مجھے اس کی تلاوت دن اور رات کے اوقات میں نصیب کر، اور اسے میرے لیے حجت بنا دے اے پروردگار عالم۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور بیٹا ہوں تیرے بندے اور بندی کا، ہمتاً تیری ہی مٹھی میں ہوں، تیرے قبضے میں چلتا پھرتا ہوں، تیرے ہی ملنے کی تصدیق کرتا ہوں، اور تیرے وعدے پر یقین رکھتا ہوں۔ تو نے مجھے حکم دیا لیکن میں نے نافرمانی کی، اور تو نے مجھے روکا تو میں نے اس کا ارتکاب کیا۔ یہ جگہ دوزخ سے پناہ لینے کی تیرے ذریعے سے ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوا تیرے، تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، بے شک کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا بجز تیرے۔ یا اللہ تجھی کو ہر تعریف سزاوار ہے، اور تجھی سے شکایت چاہیے، اور تجھی سے فریاد چاہیے، اور مدد تجھی سے طلب کیے جانے کے قابل ہے، اور نہ کوئی بچاؤ گناہ سے ہے، اور نہ کوئی قوت عبادت کی ہے بجز اللہ کے ہاتھ میں۔
یا اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناخوشی سے، اور تیری عفو کی پناہ میں تیرے عذاب سے، اور تیرے پناہ میں آتا ہوں خود تجھ سے۔ میں تیری تعریف پوری طرح کر ہی نہیں سکتا ہوں، تو اسی تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی ہے۔ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم کہیں ڈگ جائیں یا کسی کو ڈگائیں، یا ہم کسی کو گمراہ کریں، یا ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے، یا ہم جہالت کریں یا کوئی ہم سے جہالت کرے، یا میں گمراہ ہوں یا کوئی مجھے گمراہ کرے۔ میں تیری ذات گرامی کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس نے آسمانوں کو روشن کر رکھا ہے، اور اس سے ظلمتیں چمک اٹھی ہیں، اور اس سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہیں۔ پناہ اس امر سے کہ تو مجھ پر اپنا غصہ اتارے اور تو مجھ پر اپنی ناخوشی نازل کرے، اور حق ہے کہ تو ہی منایا جائے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور نہ کوئی بچاؤ گناہ سے ہے اور نہ کوئی طاقت عبادت کی ہے مگر تیری ہی مدد سے۔ یا اللہ میں نگہبانی چاہتا ہوں بچے کی سی نگہبانی۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دو اندھی برائیوں یعنی سیلاب اور حملہ آور اونٹ سے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔